نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر اس کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے درس و تدریس کے اس سلسلہ میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبوب پاک کی عظمت اور شان کا صدقہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا صاف ستھرا پیغام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کی چالوں سے، سازشوں سے اور منافقانہ رویوں سے محفوظ فرمائے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر اصل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک امت اور بالخصوص نوجوانوں کو دین کی اصل سے دور کرنے کا سامان کر رہے ہیں، خواہ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، پروپیگنڈا کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اپنی سادگی کی وجہ سے دشمنان اسلام کے ہاتھوں یوز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو، ہم سب کو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایسے لوگوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. آج کی اس نشست میں میں اسی طرح کے ایک اہم مضمون کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو کہ صراط مستقیم ہے. اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر سال وقت کے ساتھ جب کوئی خاص موسم آتا ہے، کوئی خاص موقع آتا ہے، کوئی خاص ایونٹ آتا ہے، تو ہر سال پلٹ پلٹ کر یہ اس ایک دن کا آنا، اس خاص موقع کا آنا، اس کے اندر بے شمار راز ہیں، بے شمار باتیں اور حکمتیں ہیں. مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب سال بعد کوئی خاص دن آتا ہے جس کی نسبت کسی خاص واقعہ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی خاص تاریخی پس منظر کے ساتھ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ جو تاریخ میں پیش آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والا کوئی خاص دن سال کے بعد جب آتا ہے، تو وہ دن جب آتا ہے تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز، اس دن کو گزارنے کا انداز اور اس دن کیے جانے والے معمولات اس واقعہ کے ساتھ ہمارے لنک کی عکاسی کرتے ہیں. جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک ربیع الاول شریف کا موسم آتا ہے تو غلامی کا حق یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے. ماہ رمضان میں بھی تو ہر سال نماز کا، روزے کا، مسجدوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے نا. اسی طرح جب محرم الحرام آتا ہے تو
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خانوادہ مبارک کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں کا نم ہو جانا، آنکھوں کا چھلک جانا اور غم حسین کا تازہ ہو جانا، اور اسی غم کی کیفیت میں وقت کو گزارنا اور ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا عہد کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی عطا کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نسبتوں میں زندہ رکھے اور انہی میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ وہ دعا ہے جو میں اور آپ ہر روز صبح و شام ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے یہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور جو ہم سے ہر نماز میں منگواتا ہے کہ تم مانگو اس کو، یہ سیدھا راستہ مجھ سے مانگو۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے منزل مانگنے کا نہیں فرمایا کہ اچھی منزل عطا فرما دے یا دکھا دے، اچھا ٹھکانہ عطا فرما دے، ڈیسٹینیشن کا، منزل کا، ٹارگٹ کا، جہاں تک پہنچنا ہے وہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مانگو، کہنا تو یہی چاہیے، مگر فرمایا نہیں، منزل کی بات نہیں ہے، تم سیدھی راہ طلب کرو جو راہ تمہیں منزل تک لے جائے۔ اب اگر کوئی عقل و شعور رکھتا ہو تو اس کے اندر بہت گہری بات ہے جو قرآن مجید ہمیں سمجھا رہا ہے۔ صبح و شام یہ آیت کریمہ ہمارے زبان پر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری رہنمائی فرما اور سیدھے راستے پر ہمیں ڈال دے، منزل نہیں، راستے پر، سیدھے راستے پر لگا دے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اب طبقات انسانی میں جو عوام الناس ہیں ہدایت طلب کرنے والے، جب وہ ہدایت طلب کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو جن کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے، جن پر شفقت ہے اور مہربانی ہے، اور جن کو چن لیا ہے، چنیدہ لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، پھر ان سے انسان پوچھتا ہے، غور کرتا ہے، تو کس سے پوچھیں کہ یہ کون سی سیدھی راہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے؟ کس راہ کی طرف چلنے کا اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے؟ یہ بات بڑی توجہ طلب اور اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدھی راہ مانگو مجھ سے۔ اب انسان غور کرتا ہے تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق کہ جب انسان نے کچھ پوچھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے تو کس سے پوچھے گا؟ قرآن مجید نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو میرے اہل ذکر لوگ ہیں، ذاکرین، جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بات نہ جانتے ہو تو ان سے سوال کر لیا کرو، آ کر ان سے پوچھو۔ اب ذرا طبقات انسانی پر توجہ رہے اور دھیان رہے۔ جو طبقہ ہدایت طلب کر رہا ہے وہ طالبین ہدایت ہیں، طالبان ہدایت، وہ طلب کر رہے ہیں ہدایت کو، اور یہ جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے جو اہل ذکر ہیں، ان کو یقیناً اگر ہدایت مل گئی ہے تو یہ ہدایت کا راستہ دکھائیں گے نا۔ تو قرآن مجید نے اہل ذکر کو ہدایت یافتہ فرما دیا کہ ہدایت کی طلب میں نکلنے والے سائلین لوگ، سلوک کے مسافر جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں راستہ اور سیدھی راہ طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر اہل ذکر سے سوال کریں۔ اور یاد رکھیں جب انسان سوال کرتا ہے
تو سوال کو سمجھنے کے لیے، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسان ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، بحث بھی کر سکتا ہے۔ تو اہل ذکر کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے تو یہاں پر یہ راستہ کھلا ہے کہ آپ ان سے بات کریں گے، بحث کریں گے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو ڈسکس کریں گے، یہ آپشن کھلا رکھا اللہ رب العزت نے۔ تو جس کو ہدایت طلب کرنی ہے وہ ہدایت یافتہ اہل ذکر لوگ، اہل یاد لوگ، ان سے آ کر سوال کر کے پوچھے گا۔ تو جب اہل ذکر سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سیدھی راہ مانگنے کا بتایا گیا ہے اور جہاں سیدھی راستے کی طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اسی مقام پر قرآن مجید میں، اسی مقام پر اللہ رب العزت نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہاں پر تیسرے طبقے کا ذکر آ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں طالبان ہدایت پہلا طبقہ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو وہ دوسرا طبقہ جو ہدایت یافتہ۔ اور یہاں کون سا تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ سراپا ہدایت، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کی وضاحت بھی قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ کون ہے وہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ اب میں اس طرف مضمون کو نہیں لے کے جانا چاہ رہا، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طبقے نے ہدایت طلب کی وہ پہلا طبقہ طالبان ہدایت، جنہوں نے رہنمائی فرمائی ہدایت یافتہ لوگ، اور جن کے راستے پر چلنا ہے سراپا ہدایت، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جب تیسرے طبقے تک بات پہنچی کہ جن کے راستے پر چل کر تم حق تک پہنچو گے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو تمہیں تمہارے مولا تک لے جانے والا راستہ ہے، جو راستہ تمہیں منزل تک لے کر جائے گا۔ اسی لیے تو تمہیں منزل کا نہیں کہا، تمہیں راستے کا کہا کہ راستہ مانگو۔ اور وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی تمہیں میری منزل تک لے کر آئے گا۔ تو جب ان کی طرف رب کائنات نے بھیجا تو ان کی طرف بھی بھیج کر براہ راست ذات سے جڑنے کی بات نہیں کی۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ جملہ میں نے بولا، کیونکہ ذات سے براہ راست تعلق بنائیں گے تو پوچھنے پوچھانے میں بحث مباحثہ آتا ہے۔ فرمایا خبردار، یہ بحث مباحثے کا تعلق، سوال و جواب کا اور اعتراض کا، بحث کرنے کا حق تمہیں اہل ذکر کے ساتھ تھا۔ جب تم سراپا ہدایت لوگوں کے پاس آ جاؤ تو ان کی شان کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان سے براہ راست بحث نہیں کرنی، ان سے کسی مسئلے میں الجھاؤ پیدا نہیں کرنا، ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کرنا، طلب نہیں کرنا۔ یہ ایسے ہدایت سراپا ہدایت لوگ ہیں اور ہستیاں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے سے یہ گزر جائیں، جس راستے پر ان کے قدمین لگ جائیں، جہاں جہاں راستے سے یہ گزرتے جائیں، آنکھیں بند کر کے ان کے مبارک قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اور خاک مبارک کو چنتے جانا، اور ان کے مبارک قدموں کی خاک ہی تمہیں میری بارگاہ تک اور حق کے راستے تک لے کر آ جائے گی۔ یہاں کوئی سوال و جواب نہیں ہے، یہاں کوئی اف اور بٹ نہیں ہے، یہاں کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلتا، یہاں کسی صاحبان علم کے علم کا زور نہیں ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے دیوانہ وار پیروی کرتے ہوئے چلے آنا، ان کے مبارک قدموں کا نشان ہی تمہیں راہ راست اور منزل عطا کر دے گا۔ یہ وہ سراپا ہدایت لوگ ہیں، پیکران حق۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتے چلے آنا، یہ تمہیں حق پر، یہ خود بھی حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پیوستہ ہیں، یہ تمہیں بھی حق تک لے جائیں گے۔ یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے گزر جائیں وہ حق ہے، جو فرما دیں وہ حق ہے، جو کر دیں وہ حق ہے، جو کچھ ان کے وجود سے صادر ہو جاتا ہے جو عمل مبارک، وہی حق ہوتا ہے، ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب امت کو گمراہی سے بچنے کی خوشخبری عطا فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا ضمانت دی، اور آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
وہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی، حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں گی۔ جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے وہ ان دونوں سے جڑ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت۔ تو یہ پیکران حق اور یہ سراپا ہدایت ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے مبارک نقوش قدم کی خاک مبارک جس کو ملتی چلی جائے وہ حق پر پہنچ جاتا ہے اور ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، علی مع القرآن، یہ علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، اور یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، اسی طرح آپس میں جڑے ہوئے میرے پاس حوض کوثر تک آپ پہنچیں گے۔ اب اس حدیث پاک پر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ کلمے کو سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ شخص قرآن پاک پر بحث کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید کے کسی حکم پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید کے کسی حکم پر انکار کر سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید میں بیان کردہ کسی چیز پر بحث و مباحثے کی جسارت کر سکتا ہے؟ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور علی قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، تو گویا جس طرح قرآن پر انسان جسارت نہیں کر سکتا بحث کرنے کی اور بات کرنے کی، اسی طرح کسی کی جرت نہیں کہ وہ حضور مولا کائنات کی ہستی پر جسارت کر سکے اور بحث کر سکے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے پردے اٹھا دیے اور اشارہ دے دیا کہ خبردار، جب میری اہل بیت پاک کی بات آ جائے اور میری اہل بیت اطہار کی بات آئے تو اپنی علم کو لے کر، اور آج تو جہالت کی انتہا یہ ہے کہ زبان سے اقرار یہ کرتے ہیں کہ ایک دن تک درس نظامی نہیں پڑھا، اور فتویٰ اور بات ان نفوس قدسیہ کی کرتے ہیں کہ جن کی عظمت کی قسمیں خود اللہ کا قرآن کھاتا ہے، جن کے طہارت کے قصیدے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ان پر جسارت ایک ایسا شخص کرے کہ جو اپنی زبان سے کہے کہ میں نے ایک دن تک درس نظامی نہیں پڑھا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جاہلین سے امت کو محفوظ فرمائے۔ سنیے دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ خود ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، عن علی قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ جب مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجنا تھا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعثنی وانا شاب، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میں تو ابھی کم عمر ہوں، جوان ہوں، نوجوان ہوں، اقضی بینہم، اور مجھے بھیج اس لیے رہے ہیں کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروا دوں، جو ان کا تنازع ہوا ہے ان کا مسئلہ حل کروا دوں، ولا ادری ما القضاء، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ فیصلہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا فیصلہ کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں فضرب بیدی فی صدری، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، ثم قال، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی قلبہ، اے میرے اللہ اس علی کے دل کو ہدایت عطا فرما دے اور ہدایت یافتہ کر دے اور سراپا ہدایت فرما دے اس کے دل کو، وثبت لسانہ، اور اس کی زبان کو حق پر قائم فرما دے۔ عرض کرتے ہیں قال فما شککت فی قضاء بین اثنین، اس کے بعد کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کوئی تردد اور شک ہوا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات، ایک نبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہ تو آقا کریم علیہ السلام سردار الانبیاء ہیں، ان کی دعا آقا کریم نے فرمایا اس کا دل ہدایت پر ہے، اس کی زبان حق پر ہے، نہ اس کا دل کبھی ہدایت سے ہٹ سکتا ہے، نہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ کبھی حق سے ہٹ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس نے روایت فرمایا حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا سیدنا فاروق اعظم سے، اور کیا فرماتے ہیں علی اقدانا،
ہم سب صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ہستی علی ہے، سیدنا علی مرتضی علیہ السلام۔ اور حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے والے سے کہتے ہیں کہ کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پناہ مانگا کرتے تھے ہمیشہ، اور سوال کرتے تھے یا اللہ ہمیں کبھی ایسے مسئلے میں گرفتار مت کرنا جہاں اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارے پاس ابو حسن یعنی علی المرتضیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ کبھی بھی یا رب کائنات ہمیں ایسے مسئلے میں گرفتار نہ کرنا کہ جب اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہمیں حضور مولا کائنات کی رہنمائی میسر نہ ہو اور ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور آج 1400 سال بعد اٹھ کر کوئی شخص جو خود اپنی جہالت کا اعلان کرے اور پھر فتوے سیدنا مولا کائنات کی ذات اقدس پر دے، ان کے امور پر دے، ان کے معاملات پر بات کرے۔ سامعین عزیز وقار، میں نے 3 طبقات کا ذکر کیا، مگر ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں یہ ہستیاں تو اس سے بھی اونچی شان کی مالک اور اونچے درجے پر فائز ہستیاں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت طلب کرنے والا پہلا طبقہ عوام الناس کا، پھر خاص لوگوں کا طبقہ جو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تم نے سوال کرنا ہو تو اہل ذکر سے آ کر پوچھو۔ پھر خاص سے بھی بڑھ کر خاص الخاص لوگوں کا طبقہ جن کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے چلتے آنا، تمہیں حق نصیب ہو جائے گا۔ ساری امت حق کی طرف جانے کی دعائیں مانگتی ہے، حق کے راستے پر استقامت مانگتی ہے، ہر کسی کے لیے حق مانگا جاتا ہے، مگر اٹھا کر دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو۔ اور امام حاکم نے اس حدیث پاک کو مستدرک میں روایت فرمایا، حضور مولا کائنات خود اس کی روایت کرتے ہیں۔ سنیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تو دعا فرمائی نا، اس کے دل کو ہدایت پر قائم فرما، اس کی زبان سے ہمیشہ حق کو جاری فرما، مگر یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ علی، اے میرے اللہ میں تجھ سے علی کے لیے کچھ اور مانگتا ہوں، کیا میرے علی پر خاص رحم فرما دے۔ اور کیا فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ادر الحق معه حیث دار، اے میرے اللہ لوگ حق کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ہر کوئی حق کے پیچھے چلے گا، ہر کوئی حق کی اتباع کرے گا، مگر میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم ادر الحق معه، ساری کائنات حق کے پیچھے چلے، مگر میرے علی کو یہ مقام عطا کر دے کہ جدھر جدھر میرا علی چلتا چلا جائے تیرا حق اس کے پیچھے چلتا چلا جائے۔ حقیقت، رائے راست، صراط مستقیم، حقیقت ساری جدھر جدھر علی چلتا چلا جائے حق اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے۔ یہ وہ حضور مولا کائنات کی ذات ہیں کہ جن کے مقابلے میں کسی کو لا کر اپنے ایمان کی جڑوں کی کاٹنے کی بات کی جاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اپنی جہالت کا اعلان کرتی پھرتی ہے، وہ ہر سال جب محرم الحرام کا وقت آتا ہے اور امت کا دل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غم زدہ ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنی زبان سے ایسی جسارتیں کرتے ہیں کہ خدا جانے اس کا خمیازہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، خدا جانتا ہے۔ اور اس مرتبہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ آخری سجدہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ جس راستے پر چلیں حق ان کے پیچھے چلتا ہے، حق ان کے پیچھے چلتا ہے۔ میں اس کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں نے کیوں پڑھی ہے، اللہم ادر الحق معه حیث دار، جدھر علی جائے اس کے پیچھے حق چلتا ہوا جائے، ان ہستیوں کے پیچھے وہی چلے گا جو حق پر ہوگا، یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب۔ ان ہستیوں کے پیچھے وہی چلے گا جو حق پر ہوگا، جو حق پر نہ ہو وہ جسارتیں کرتا ہوا دکھائی دے گا، وہ اپنی زبان درازیاں کرتا ہوا دکھائی دے گا، وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات آسان کر کے بال ہماری کوٹ میں ڈال دی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ حق ہو تو حق یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہوئے آنا،
تم ان کے پیچھے چلتے ہوئے آنا، یہ تمہیں مجھ تک لے آئیں گے، اور جب مجھ تک آؤ گے تو میں تمہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک یہ ہے ایسی ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر کھڑا کر دوں گا۔ یہ ہے شان۔ فرمایا حق ان کے پیچھے چلتا ہے تو وہی ہوگا حق پر جو ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ اور جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جسارت یہ کی گئی، یہ جسارت کی گئی کہ جب درس دیتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ منسوب ہر چیز کا ادب سکھاتے ہیں، جسے تھوڑی سی نسبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ ہو جائے اس کا ادب، اور اس کے ادب کو ایمان کہنا۔ اور یہ وہ ہستی جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسین میرا بیٹا ہے، میں اس سے ہوں، یہ تو مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے اس کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کیا ہے، میں نے اس کے لیے خطبہ چھوڑا ہے، میں نے اس کو روتا ہوا دے کر اپنی زبان چسا چسا کر اسے سکون عطا کیا ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جسے امت کو تیار کر کے میں دے رہا ہوں کہ یہ میری امت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچائے گا۔ اس کا پریشان ہونا مجھے پریشان کرتا ہے، اس کا تڑپنا مجھے تڑپاتا ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی محبت میری محبت ہے، اس کا بغض میرا بغض ہے، اس کی رضا میری رضا ہے۔ کیا کیا کچھ آقا کریم نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسوب چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ادب کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اس کا ادب، اور ادھر شہزادے کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان کرنا کہ وہ انہوں نے کیا سجدہ کیا، ان کا تو وضو ہی نہ تھا، استغفر اللہ العظیم، انہوں نے کوئی نماز نہ پڑھی، کوئی کلمات نہیں ملتے پڑھنے والے، بس انہوں نے استغفر اللہ سجدے کی حالت بنا لی، میں تو وہ لفظ بھی زبان پر نہیں لا سکتا۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت کی قسم اللہ کا قرآن کھاتا ہے، اللہ نے اپنے ارادہ قدرت سے ان کو طہارت عطا کی ہے، انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور کیسی طہارت عطا کی کہ ہر وہ نقص، ہر وہ خرابی جو انسان کو ناپاک کرتی ہے، جو انسان کو پلید کرتی ہے، وہ چیز رب کائنات نے ان نفوس قدسیہ کی ذات کے ساتھ جڑنے ہی نہیں دی ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسجد نبی کا دروازہ میرے اور علی کے لیے کھلا رہے گا، کیونکہ یہاں طہارت ہی طہارت ہے، یہاں ناپاکی کا کیا تصور، ناپاکی ان کے قریب پٹک نہیں سکتی، اسی لیے کسی ناپاک کو ان کا ادب نصیب نہیں ہوتا، کسی ناپاک کو ان کی محبت عطا نہیں ہوتی، کسی بے ادب اور گستاخ کو ان کی معرفت عطا نہیں ہوتی، کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جملے کہنا اپنے ایمان کی جڑ کاٹنے کے برابر ہے، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ لا تعلق ہونے کا اعلان ہے۔ ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے سراپا طہارت بنایا ہے، ان کے وجود کے لیے وضو کی تلاش کرنے والا خدا جانے کس وضو کی تلاش میں ہے، خدا جانے کس وضو کی تلاش میں ہے، کہ جو جس پر نگاہ کر لیں اسے ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا کر دیتے ہیں، تم ان کے وضو کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب العزت امت کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان نفوس قدسیہ پاک ہستیوں کی ہمیں ادب اور نسبت عطا فرمائے۔ اور امام علی مقام کا وہ آخری سجدہ جس سجدے کے صدقے سے آج ہمیں سجدے نصیب ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مطلب ہی یہ تھا کہ کربلا کے اس سجدے کے بعد قیامت تک میرا سارا دین حسین کے سجدے کی خیرات ہوگا، حسین کی سجدے کی خیرات ہوگا۔ اس ہستی کی بات کرتے ہوئے طہارت کی بات کرنا اور وضو کی بات کرنا، یہ سراسر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے بغض اور نفرت کا اعلان نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس امت کو بھی شعور عطا فرمائے کہ کس کو اپنا راہبر چنتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کے پیچھے چلیں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
تو ایسے شخص کے ساتھ امام بن کر اٹھیں گے کہ جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا ذکر کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کا بھی حیا نہیں ہے، تو خدا جانے حشر کیا ہوگا۔ وہ تو اعلان کر گئے کہ جنت کے سردار ہیں، اور دنیا میں کوئی سردار ہو تو اس کی زمین پر، اس کی ریاست پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ روز محشر اور قیامت کی سرداریاں جن کو عطا کی گئیں، ان کی اجازت کے بغیر کس کی جرت ہے کہ نگاہ اٹھا کر جنت کی طرف دیکھے گا؟ کس کی جرت ہے کہ اٹھا کر دیکھے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی لیے جب آقا کریم نے، حضور نے فرمایا علی تم، میں، حسن حسین اور یہ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور مولا کائنات نے پوچھا ہمارے محبین کہاں ہوں گے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے محبت کرنے والے تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور تم سے بغض اور نفرت کرنے والے دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا ادب اور حیا عطا فرمائے۔ میں ایک شعر پر اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، جو ایک بڑا پیغام ہے، بڑا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق کا راستہ عطا کر دے اور سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ بڑی خوبصورت بات کسی شاعر نے کی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ میدان میں آ چکے ہو تو چلو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ چکے ہو تو چلو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کی غلامی میں زندہ رکھے اور اسی میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔